نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز میں ہم نے ایک اور سیریز شروع کی تھی جادو اور جنات کے بارے میں، تو اس کے اندر ہماری سیریز چل رہی تھی اور اسی سیریز کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان جو ہے یہ نظر بد ہو گیا، اور اس کے ساتھ مسمریزم، قوت خیالیہ، ہپنوٹزم اور ٹیلیپیتھک اس ان چیزوں کے بارے میں ہے، کیونکہ یہ بھی نظر بد کے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ان کے متعلقہ چیزیں ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان انداز میں اور سہل انداز میں آپ کو سمجھا سکیں، اپنی بات اپنی جو ہے بیانیہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ تو دوستو، نظر کے بارے میں ہم نے عموماً فرسودہ خیالات بھی بہت سارے سنے ہوئے ہیں اور حقائق بھی، تو آج کوشش کریں گے کہ ایسی چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں، ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھیں جو مجرب بھی ہیں، قرآن اور حدیث وغیرہ سے اس کا کیا کیا ثبوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معاشرے کے اوپر، معاشرتی زندگی کے اوپر کیا کیا اثرات پڑتے ہیں۔ دوستو، نظر جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، العین حق، یعنی نظر جو ہے یہ ایک حق ہے۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ اگر اگر کوئی چیز تقدیر کو کاٹ سکتی ہے تو وہ نظر بد ہے، یعنی تقدیر کے اوپر بھی یہ اثر کر سکتی ہے، تقدیر کے اوپر کوئی کاٹ سکتی ہے تو وہ چیز کیا ہے؟ وہ نظر بد ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، رخص فی الحملۃ والنملۃ والعین، یہ امام مسلم شریف کی روایت بھی ہے اور احمد کی روایت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچھو کا اور پھوڑے پھنسی وغیرہ کا اور اس کے ساتھ ساتھ نظر کا دم جو ہے جھاڑ پھونک کرا لینی چاہیے، رخصہ یعنی رخصت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی روایت ہے کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان یسترک من العین، کہ مجھے حکم دیا کہ نظر بد کا جو ہے آپ دم کر لیا کرو۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ نظر بد جو ہے یہ آدمی کو قبر تک اور اونٹ کو ہانڈی تک لے جا سکتی ہے، پہنچا دیتی ہے، آدمی کو قبر تک پہنچا دیتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اونٹ سے مراد یہاں جانور ہے، اونٹ سے مراد مطلق جانور ہے، اونٹ سے مراد صرف اونٹ نہیں بلکہ جانور، کیونکہ اونٹ میں سے، جانوروں میں سے اونٹ ایک بڑا جانور ہے، بڑے جانوروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ تو یہ بڑے جانور کی مثال یوں دی کہ یہ بڑے پر جب اثر ہو سکتے تو چھوٹوں کے اوپر اس کے بجائے بطریق اولا اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو یہ ان کے اوپر اثر ایسا کر سکتی ہے کہ چلتے چلتے اونٹ کے اوپر کسی نے نظر لگا دی، نظر کی وجہ سے جو ہے اونٹ بیمار ہو گیا، پھر ذبح ہو گیا، یا پھر ہانڈی تک پہنچ گیا۔ اسی طرح مختلف جانوروں کے اوپر بھی یہ نظر جو ہے اثر انداز ہو سکتی ہے۔ تو ایک اور روایت میں ہے کہ میری امت میں تقدیر کے بعد اکثر اموات جو ہوں گی وہ نظر بد کی وجہ سے ہوں گی، تقدیر کے بعد اکثر اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ بات بظاہر سننے میں تو آپ کو چھوٹی محسوس ہو سکتی ہے، لیکن آپ اس کے مفہوم کے اوپر غور کریں، اس کے مطلب کے اوپر غور کریں تو آپ کو جو ہے یہ بات بہت حیرانگی میں ڈال دے گی کہ تقدیر کے بعد اموات کا لفظ ہے کہ یہ اموات جو ہے نظر بد کی وجہ سے ہوں گی۔ دوستو، یہ نظر بد ہے کیا؟ چلتے ہیں اس بارے میں۔ نظر بد ایسی چیز ہے، آنکھوں کے اندر، انسان کی آنکھوں کے اندر ایک لہریں ہوتی ہیں، غیر مرئی لہریں ہوتی ہیں، جس کو آپ جو ہے موشنل یا جذباتی حساب کے اوپر بھی قیاس کر سکتے ہیں۔ ایک لہریں ہوتی ہیں، یہ آنکھ سے نکلتی ہیں اور جا کر دوسرے انسانی جسم کو ٹچ کرتی ہیں، اور انسان کے جسم کے اندر مسام ہوتے ہیں جہاں سے پسینہ وغیرہ خارج ہوتا ہے، تو ان مسام کے ذریعے جسم کے اندر جاتی ہے اور جسم کے اندر کباڑا کر کے رکھ دیتی ہے، یہ بہت اندر نقصان کرتی ہے۔ تو یہ لہریں جو ہے انسان کو اندر جو ہی داخل ہوتی ہیں، آخر اندر جا کر یہ مختلف، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو بخار ہو جائے تب نظر بد ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو فلاں بیماری ہوتی ہے تو نظر بد ہے، یہ مختلف قسم کی بیماریاں بنا سکتی ہے اور مختلف بیماریاں اس سے پیدا ہو سکتی ہیں، حتیٰ کہ موت تک بھی اس کی بیماریاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کی ایک روایت ہے حدیث شریف میں، حضرت سہل بن حنیف ایک صحابی ہیں، صحابی رسول ہیں، وہ غسل فرما رہے تھے، وہ نہا رہے تھے، تو یہ اوپر والا حصہ ان کا جو ہے اس کے اوپر کپڑا نہیں تھا، ظاہر ہے نہاتے ہوئے ان کا اس جگہ کے اوپر کپڑا نہیں تھا، تو وہاں ایک اور صحابی گزرتے ہیں، عامر بن ربیعہ، وہ بھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، تو وہ صحابی جب گزرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں عامر بن ربیعہ، کیونکہ جب ان کی نظر پڑتی ہے تو حضرت سہل بن حنیف جو ہے وہ بہت خوبصورت تھے، جب ان کے چہرے کے اوپر، ان کے جسم کے اوپر ان کی نظر پڑی تو انہوں نے کہا اس طرح کا خوبصورت جسم جو ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اس طرح کے کوئی الفاظ گئے،
تو جو ہی وہ الفاظ کہے اور الفاظ کہتے وہ تو چل دیے، لیکن فوراً ہی سہل بن حنیف فوراً گر پڑے، اور فوراً جو ہی گرے تو اس کے ساتھ ساتھ فوراً ان کو بخار ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز بات کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن ربیعہ صحابی جس کی نظر لگی تھی اس کو بلایا، اور بلا کر ان سے وضو کروایا، اور وضو کیے ہوئے پانی سے پانی جو تھا وہ سہل بن حنیف کے اوپر ڈالا، اور اس کے اوپر ان کو غسل کرا دیا گیا۔ تو اس سے ان کی طبیعت میں اندر فاقہ پیدا ہوا، بہتری آئی۔ تو یہاں ہمیں نظر بد کا اس حدیث کے اندر جہاں یہ ثبوت مل رہا ہے کہ نظر بد حدیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں محسوس معلوم ہو چکا کہ نظر بد واقعی ایک چیز ہے اور جس کا انسانی جسم کے اوپر اثر پڑ سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ حدیث بھی اسی چیز کا جہاں درس دیتی ہے، ساتھ ہی یہ ہمیں درس دے رہی ہے اس حدیث میں، یہ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ اگر آپ کو نظر بد کا اثر ہو چکا ہے کسی کے اوپر، آپ کو یا آپ کے کسی جاننے والے کو، تو آپ نظر لگانے والا غور کریں کہ کس جملے کے اوپر آپ کو یہ نظر لگی ہے، یا آپ کے عزیز کو یا آپ کے جاننے والوں کو کس جملے کس کے وجہ سے نظر لگی ہے۔ آپ جب تھوڑا غور خوض کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ باتوں کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے۔ تو آپ نے فوراً جس آدمی کا غسل، جس کی نظر لگی ہوئی، اس کا وضو کرائیں، وضو والا بقیہ پانی اور وضو والا پانی اس مستاثر آدمی کے اوپر ڈالیں گے تو انشاءاللہ فوری طور پہ اس کو فاقہ ہوگا اور طبیعت کے اندر بہتری اور نشاط پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح یہ نظر بد ایک بہت عجیب قسم کی ہوتی ہے، کیونکہ یہ قوت خیالیہ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ تب اثر انداز ہو سکتی ہے جب انسان کے خیالات یہ آپ بندہ کسی چیز کو دیکھے اور سارے خیالات نکال کر صرف اسی چیز کا اسی چیز کی طرف سوچنے لگ جائے۔ مثال کے طور پہ ایک خوبصورت کوئی چیز، خوبصورت بچہ یا کوئی چھوٹا بچہ سامنے آتا ہے، ننھا سا بچہ ہوتا ہے، تو بندہ ساری طرف توجہ ہٹا کر اسی کی طرف توجہ، اور دماغ میں کوئی اور خیال باقی نہ رہے، تو جب اس کی طرف سوچے گا، کیونکہ خیال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی، ایک صلاحیت رکھی ہوئی ہوتی ہے کہ وہ آنکھوں کے ذریعے غیر مرئی لہروں کے ذریعے اگلے انسان کے جسم کے اوپر ٹچ ہوتی ہے اور مسام کے اندر داخل ہوتی ہے تو وہ نظر لگ جاتی ہے۔ یہ جب خیال بندہ سوچ لیتا ہے اور اگلا بندہ اس سے فوری طور پہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے، غیر مرئی لہریں ان کے جسم کے اوپر لگ رہی ہوتی ہیں۔ تو ہم اکثر ہم سنتے ہیں، بڑوں سے بھی سنتے ہیں اور یہ سنتے آ رہے ہیں کہ بچے کو نظر لگ گئی ہے، چھوٹا بچہ دودھ نہیں پیتا اس کو نظر لگ گئی ہے۔ بعض دفعہ دیہی علاقے، دیہاتی علاقوں کے اندر ہوتا ہے، جانور دودھ دینا خشک کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں دیکھنے والا آیا، بیوپاری آیا، اس نے جانور کو دیکھا اور اس کے بعد اس نے کہا ماشاءاللہ، تو نہیں کہا پڑا، یہ کہہ دیا، کیونکہ وہ دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، تو دیکھ کر اس نے اس جانور کی تعریف کی، جانور فوراً اس کا دودھ خشک ہو جاتا ہے۔ بچے کو کہ بڑا بہترین بچہ ہے، ماشاءاللہ اس کا جسم اچھا ہے، صحت اچھی ہے، اگر ساتھ ہم ماشاءاللہ کہہ دیں تو پھر تو بات بن گئی، اگر ماشاءاللہ نہ کہیں تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے نظر بد لگ سکتی ہے۔ اور یہ تب ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی پوری توجہ کو، اور کوئی خیال انسان کے خیال کے اندر، ذہن کے اندر اور کوئی خیال کسی قسم کا نہ ہو، آپ جس چیز کو دیکھ رہے ہیں اسی کو دیکھیں اور اسی کی طرف سوچیں اور اپنا دھیان اسی کی طرف لیں، تو اس وقت جو خیالات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قوت رکھی ہے، وہ قوت وہ لہریں وہ اگلے بندے کو متاثر کر رہی ہوتی ہیں۔ عمومی طور پر دیکھا جاتا ہے کہ جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر زیادہ لگتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس ان پڑھ آدمی کے ذہن میں خیالات بہت کم ہوتے ہیں۔ جو پڑھا لکھا آدمی ہوتا ہے وہ ایک چیز کو دیکھتا ہے تو 10 خیالات اس کے بارے میں اس کے ذہن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ٹیکنیکلی کے طور پہ اس کو سوچنے لگ جاتا ہے، اس کی حیت کے اعتبار سے اس کی کیفیت، کمیت، ہر چیز کو دیکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ اس کے ذہن میں 10-15 خیالات اور اس کے علاوہ اور باتیں بھی چل رہی ہوتی ہیں، تو اس کی توجہ اتنی زیادہ نہیں بن سکتی، اس کا خیال اتنا قوت نہیں بن سکتی، تو اس وجہ سے اس کا اثر کم ہوتا ہے۔ جو ان پڑھ لوگ ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، تو ان کی کیونکہ ذہن چھوٹا ہوتا ہے اور اس کے اندر وسعت نہیں ہوتی، اور اس کے اندر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ان پڑھ لوگوں کے کہ وہ چیزیں بہت کم ذہن کے اندر ہوتی ہیں، اور جب وہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پورا توجہ اسی کی طرف رکھ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب اس کی طرف توجہ ہوئی تو ظاہر ہے پھر اگلا بندہ اس سے متاثر، اس کے آنکھوں سے جو غیر مرئی لہریں نکلتی ہیں اس کی وجہ سے اگلا بندہ متاثر ہونا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو نظر بد لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ
اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جو ہے دیکھتے ہیں، کچھ پڑھتے نہیں ہیں۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ جو بھی چیز ہم دیکھیں ہمیں اچھی لگ رہی ہو، خوبصورت لگا، دل جس کو لبھانے لگ جائے، تو اس کے ساتھ ہم یہ پڑھ دیں ماشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوت الا باللہ، یا سبحان اللہ بھی کہہ دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ نظر بد اور غیر مرئی لہریں جو ہوتی ہیں وہ نقصان دہ نہیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی بھی نہیں ہے، تو اس وجہ سے اگلا بندہ ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو وہ متاثر نہیں ہوتی۔ اکثر طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس کو ٹوٹ کے اس کے استعمال کرتے ہیں۔ وہ ایک نئی گاڑی لے لیتے ہیں، گاڑی جب لیتے ہیں تو اس کے ساتھ جو ہے بعض دفعہ جوتا باندھ دیتے ہیں، کوئی پرانا سا جوتا، بعض دفعہ یا کوئی اس قسم کا کالا کپڑا یا پرانے کپڑا جو ہے لٹکا دیتے ہیں، یا اسی طرح جو ہے بعض دفعہ مائیں جو ہے چھوٹے بچوں کو نہلا دھلاتی ہیں تو ساتھ میں کوئی چھوٹا سا کالا تل لگا دیتی ہیں، یا اسی طرح جو ہے کوئی بڑی بڑی کوٹھیاں عمارتیں بنا کر اس کے ساتھ اوپر جو ہے ایک پرانی ہانڈیاں جو ہے رکھ دیتے ہیں جان بوجھ کر۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے ان کے ذہن میں ایک ٹوٹکا ہے، خیال ہے کہ جب آدمی گاڑی کو دیکھے گا تو اس کی پوری توجہ گاڑی، جب اس کی طرف دیکھے گا تو اس کی توجہ بٹ جائے گی، توجہ ہٹ جائے گی۔ تو یا اسی طرح جو چھوٹا بچہ ہے تو اس کے سوا کی خوبصورتی، جب یہ تل یا اس جو تھوڑی سی کالک لگی ہوتی ہے تو اس سے یہ تصور کر لیتے ہیں، اس کا توجہ تھوڑی بٹ جائے گی۔ یا اسی طرح ہانڈی دیکھیں گے، یہ اتنی خوبصورت عمارت ہے، اس کے اوپر ایک ہانڈی پڑی ہے، تو اس طرح یعنی ان کی توجہ بٹ جائے گی اور ان کا خیال جو ہے یہ خیال کے اندر اور خیال آنا شروع ہو جائیں گے، خیال پورا نہیں ہوگا، تو اس کی وجہ سے چیز متاثر نہیں۔ لیکن بہرحال یہ ٹوٹکے ہیں، ان کا کوئی شرعی جو ہے یہ اس کے شریعت کے اندر اس کا کوئی ثبوت وغیرہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم جو ہی کوئی چیز دیکھیں تو فوراً سبحان اللہ کہہ دیں، یا الحمدللہ کہہ دیں، یا ماشاءاللہ کہہ دیں، یا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہہ دیں، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ غیر مرئی لہریں متاثر نہیں کرتی۔ تو بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ نظر جو ہوتی ہے یہ جو ہے خود بخود لگ جاتی ہے، ایک ذہن کے اندر ایک پہلے سے ایک چیز ودیت رکھی ہوتی ہے، قوت خیالیہ کے اندر جو ایک چیز ودیت رکھی ہوتی ہے، قوت خیالیہ جو ہوتی ہے یہ بڑھ چڑھ کر ویسے اپنا کام دکھانا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ تو اکثر طور پہ ہوتا ہے کہ یہ ویسے ہوتا ہے، لیکن بعض لوگ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، باقاعدہ اس کی پریکٹس کر کے جو ہے اس کے اوپر اپنے جو ہے چیزیں دکھا، اپنا ہنر یا اپنا کمال دکھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری جو ہے محنت کرتے ہیں، الگ الگ اس کے دیہاتوں میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں جا کر اس کی بڑی محنت کرتے ہیں، اس کو جو ہے قوت خیالیہ یا مسمریزم یا ہیپنوٹزم یا ٹیلی پیتھک اس قسم کے نام دے کر اس کے اوپر بہت ساری لوگ محنت کرتے ہیں اور اس کو جو ہے بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ حالانکہ در حقیقت بات یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے، اس کے اندر کوئی اتنا بڑا کمال نہیں ہے کہ یعنی آپ دیکھیں گے آپ کو عامل لوگ جو ہوتے ہیں جب علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اپنی قوت خیالیہ جو ہوتی ہے وہ اپنی قوت خیالیہ کے ذریعے بھی اس کا علاج کر رہے ہوتے ہیں کہ میں جو یہ تویز لکھ رہا ہوں اس کے ذریعے یہ فلاں اثر ہوگا، یا فلاں دم کر رہا ہوں، یا فلاں عمل کر رہا ہوں، تو اس کے قوت خیالیہ کے ذریعے اس کو پہلے اپنے پریکٹس میں لیتا ہے۔ پھر اسی طرح ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ ڈاکٹر بھی اس کو ہیپنوٹزم یا اس کے ذریعے علاج کرتے ہیں، تو قوت خیالیہ کے ذریعے اس کو پہلے اپنا وہ کرتے ہیں، اور کیونکہ خیال میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک چیز طاقت رکھی ہوئی ہے، قوت خیالیہ کے اندر ایک چیز ودیت رکھی ہوئی ہے، تو وہ جسم کے اندر اثر انداز ہو سکتی ہے اور اثر اپنا دکھانا شروع کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں مدرس لوگ، بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں مقرر لوگ جو تقریر کرنے والے ہوتے ہیں، وہ بھی اس طرح اس چیز کے اوپر پریکٹس کر کے آئے ہوتے ہیں اور وہ کرانٹ لگاتے ہیں۔ تو میں نے مقرر کا لفظ کہا تو آپ یقین جانیے میں نے اپنے جو ہے ویڈیوز دیکھی ہوں گی سوشل میڈیا کے اوپر، فیس بک وغیرہ کے اوپر، تو بعض دفعہ ایسے آپ کو سفید پگڑی باندھے ہوئے جو ہے کچھ پیر جس کو سیفی کہتے ہیں، ایک طبقہ ہے سیفی طبقہ، تو وہ جو ہے لوگ ان کا ہاتھ لے رہے ہوتے ہیں تو ایسے ایسے کانپ رہے ہوتے ہیں، جو جسم پھر فوراً گر جاتے ہیں، کبھی ایسے ایسے عجیب برال نقل و حرکت کر رہے ہوتے ہیں جس سے انسان کی بے اختیار ہنسی بھی نکل جاتی ہے بعض دفعہ، تو دیکھنے والا جو ہے حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کرانٹ ہے، کیا کمال ہے۔ دوستو آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہوتا، بس وہ ذہنی طور کے اوپر ایک ان کے اوپر ایک خیال ڈال رہے ہوتے ہیں، قوت یہ میں عمل کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، تو اس کے ذریعے تڑپیں گے، کانپنا شروع ہو جائیں گے، جو ہے رونا شروع ہو جائیں گے، چیخنا شروع ہو جائیں گے، تو وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اس کے ذریعے اگلا بندہ جو ہے کانپ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ایک بندہ بیٹھا ہوگا، ساتھ اس کے 3 آدمی ایک سائڈ
سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ یا کسی جگہ مجلس میں اندر وہ بیٹھے ہوتے ہیں، جو وہ سب پورے مجمع کے اوپر یہ توجہ ڈال رہے ہوتے ہیں اور اپنا خیال ڈال رہے ہوتے ہیں، قوت خیالیہ کے ذریعے وہ انسانوں کو متاثر کر رہے ہوتے ہیں، جو بندہ بھی ان کی اس میں جاتا ہے تو اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کمال نہیں ہے، کیوں آپ دیکھیں تو یہ چیز کیونکہ کسبی ہے، اس میں بندہ ہر بندہ اس کے اندر ہنر کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو مسلمان تو ہٹ کے غیر مسلم بھی آپ کو توجہ ڈالتے ہوئے، قوت خیالیہ کے ذریعے اثر ڈالتے ہوئے آپ کو بہت سارے ملیں گے۔ میں نے ایک کتاب کے اندر، ایک سفر نامے کے اندر پیر ذوالفقار صاحب دامت فیوض العالیہ کا ایک میں نے سفر نامہ پڑھا، تو انہوں نے لاہور سے تخاک بخارا سمرقند غالباً اس کتاب کا نام ہے، تو ان میں سفر نامے میں انہوں نے اس طرح کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ وہ اسٹیشن کے اوپر مراقبہ کر رہے تھے، تو وہاں ساتھ ایک ہندو سادھو بیٹھا ہوا تھا، ان کے اوپر توجہ ڈالنا، اپنا خیال ڈالنے لگ گیا۔ تو پیر صاحب نے جب دیکھا کہ وہ میرے اوپر خیال ڈال رہا ہے تو مراقبے کے اندر، تو پھر انہوں نے اپنی توجہ ڈالی۔ یاد رکھیے جو دوسرے لوگ کرتے ہیں وہ ہوتا ہے قوت خیالیہ، مسمرزم، جو اکابرین بزرگ یا اسلاف بڑے اولیاء اللہ جو کرتے ہیں تو وہ توجہ ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں اکابرین کے پاس، اسلاف کے پاس، تو ہم کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے بیٹے پہ توجہ کیجئے، یا ہم پہ توجہ کیجئے، ہمارے یہ مسائل ہیں تو توجہ کیجئے، کیونکہ ان کا تعلق مع اللہ ضروری اور بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ جو ہے تعلق ہوتا ہے، اور اس کے ذریعے وہ اس کی ریاضت کرتے ہیں، اس کی محنت کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں اور مراقبے کی صورت میں تو وہ کرتے رہتے ہیں۔ تو پیر صاحب نے جب اس کے اوپر توجہ ڈالی اپنی، تو وہ چیخنے چلانے لگ گیا۔ تو پھر مختصراً یہ ہوا کہ بعد میں جو ہے اس نے، ہندو نے کہا، اس سادھو نے کہا کہ میں نے اتنے سال محنت کی ہے، اتنے سال محنت کرنے کے بعد میں نے یہ چیز حاصل کی ہے۔ تو پیر صاحب نے پوچھا آپ نے اس کی محنت کس طرح کی؟ اس نے کہا میں نے نفس کی مخالفت کی ہے، یعنی میرا نفس چاہتا تھا کہ میں یہ کام کروں تو میں اس کی مخالفت میں وہ کام کرتا تھا، تو میں نے ہمیشہ نفس کی مخالفت میں یہ کمال حاصل کیا۔ تو پیر صاحب نے اس کو کہا کہ آپ نے نفس کی ہمیشہ مخالفت کی تو اتنا آپ نے جو ہے چیز حاصل کر لی ہے، تو آپ کیوں نہ آپ کا نفس کیا چاہتا ہے کہ تو مسلمان ہو؟ اس نے کہا میرا نفس یہ نہیں چاہتا۔ اس نے کہا تو نے ہمیشہ نفس کی مخالفت میں اتنا کمال حاصل کیا ہے، آج بھی نفس کی مخالفت کر اور دیکھ۔ تو پھر اللہ والوں کی بات اس کے اثر کر گئی تو مسلمان ہو گیا۔ بہرحال یہ ہے کہ دیکھو ہندو لوگ، اس قسم کے لوگ بھی اپنی توجہ اور مسمرزم اور جو ہے قوت خیالیہ ہپناٹزم کے ذریعے بہت سارے، آج کل تو اس کے عجیب عجیب قسم کے نام آ چکے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ کام اپنے جو ہے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح فرانس کے اندر ایک کچھ عرصہ قبل، بلکہ بہت سال پہلے، فرانس کے اندر ایک آدمی نے دعویٰ کیا تھا کہ میں ٹی وی کے اوپر آن ایئر آ کے جو ہے ایک ٹی وی شو کے اندر ایک عمل کروں گا، ایک کام کروں گا کہ دنیا بھر میں جو لوگ بھی میرا وہ دیکھ رہا ہوگا تو ان کو چیلنج ہے کہ وہ ہاتھ کے اندر ایک چیز پکڑ لیں، کوئی بھی چیز پکڑ لیں تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ تو سارے لوگ حیران ہو گئے جس دن نے یہ پروگرام دیکھا، بہت زیادہ پروگرام مشہور ہوا۔ تو جس دن اس نے آنا تھا اس نے عمل کیا، اور جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی وہ ٹوٹ گئی۔ اس نے تو اس نے قوت خیالیہ کے ذریعے ایک ایسا خیال ڈالا تھا، ایسا کہ جو مجھے دیکھے گا اس کی، کیونکہ اس میں ان کے لوگوں کی پریکٹس ہوتی ہے، تو اس نے اس کے اوپر بہت زیادہ پریکٹس یا سمجھ لو یا ریاضت سمجھ لو یا محنت سمجھ لو، تو اس نے بہت زیادہ اس کے اوپر کی ہوئی تھی۔ تو اس جیسا بھی کیا، سب کے ہاتھوں کے اندر جو چیز تھی ایسے ٹوٹ گئی۔ اسی طرح ایک افلاطون کا نام آج کل ہر کسی نے سنا ہوگا۔ افلاطون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے 200 سال یا 300 سال پہلے ایک بہت بڑے فلسفی گزرے ہیں۔ تو افلاطون نے جو ہے اپنی آخری عمر جو ہے ایسے ریگستانوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، پہاڑوں کے اندر گزارنا شروع کر دی۔ تو وہ پہاڑوں کے اندر چلا گیا، وہاں اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ تو اس نے ہیپناٹزم جو اور مسمرزم کے اوپر بہت زیادہ محنت شروع کر دی، یعنی اس کی قوت خیالیہ وغیرہ کے ذریعے اس نے بہت سارا کمال اور اس کے اوپر توجہ دینا شروع کر دی۔ ایک دن ایک بادشاہ ان کے پاس ملنے کے لیے گیا، تو بادشاہ وہاں دیکھا اس کے ریگستانوں کے اندر اور پہاڑی ایریے کے اندر اور یا صحرا کے میں تھا، تو وہ افلاطون کو ملتا ہے۔ وہاں مل کر جو ہے جب آپ بات شاتیں کر لیتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے واپس جانا ہے۔ تو افلاطون نے کہا کہ میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ایسے ریگستانوں کے اندر، ایسے صحراؤں کے اندر یہ میری کیا دعوت کرے گا؟ تو بادشاہ نے اوپر سے تو ہاں کر دی، اندر ہی اندر وہ کہہ رہا تھا کہ پتہ نہیں کیا کرے گا، کیا ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں صرف آپ کی دعوت نہیں بلکہ آپ کے لو لشکر کی بھی دعوت کروں گا۔ تو کئی ہزار بندے، یعنی 8000 یا اس سے زائد بندے بھی اس بادشاہ کے ساتھ دعوت کے لیے مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ جب بادشاہ پہنچتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے کہ اس ریگستان کے جسم کو خود وہ دیکھ کر گیا تھا، اب وہ ریگستان، وہ جنگل، وہ پہاڑ، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں تو اعلیٰ قسم کے، بہترین قسم
قسم کے باغ لگے ہوئے ہیں، بہترین قسم کی نہریں اور بہترین قسم کی پارکنگ، اور جو ہے اس کی جو ہے گلیاں بنی ہوئی ہیں، اعلیٰ قسم کی گلیاں۔ تو بادشاہ بڑا حیران ہو گیا۔ خیر، اور جتنے ہزار بندہ اس کے ساتھ تھا، ان کے ہر کسی کا اس کے مرتبے کے مطابق، اس کی شان و شوکت کے مطابق اس نے خیمے بنائے ہوئے تھے، اعلیٰ قسم کے خیموں کے اندر اعلیٰ قسم کی جو ہیں چیزیں، اور اعلیٰ قسم کے معیار کے نوکر، اعلیٰ قسم کے جو ہے کھانے پینے کی چیزیں، اور بہت اعلیٰ قسم کے برتن۔ بادشاہ بڑا حیران۔ تو بادشاہ جو ہے تھوڑی دیر کے بعد بڑی شان و شوکت کے ساتھ افلاطون آتا ہے، اس کے ساتھ بیٹھتا ہے، بادشاہ کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ تو ماحول کو دیکھ کر ایک عجیب قسم کا ماحول، بڑا حیران ہوا بادشاہ۔ خیر، پھر کھانا لگا تو کھانا ان سب کچھ چیزوں سے بہت اعلیٰ تھا، ان کی توقعات سے کہیں زیادہ اعلیٰ تھا، کہ جس چیزوں کو دیکھ کر ان کی توقع بنی تھی کہ ایسا کھانا ہوگا، لیکن اس سے باوجود بھی کھانا ان سے بھی بہت اعلیٰ بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے بادشاہ نے بعد میں موسیقی کی محفل لگی، ناچ گانا لگا، تو بادشاہ نے یہ سارا کچھ دیکھا۔ پھر جو ہے سارے رات کا وقت ہوا تو سارے سو گئے۔ تو اب یہ ساری کہانی جو ہے اس افلاطون نے اپنے دماغ کے ذریعے، ایک خیال کے ذریعے سب کچھ بنایا ہوا تھا۔ تو پھر افلاطون نے اپنی توجہ، اپنے خیال کو منتشر کیا، اپنے خیال کو سب کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا۔ تو یعنی خیال، کیونکہ مائنڈلی طور پہ ایسا انہوں نے بنایا ہوا تھا، ایک خیال بنایا ہوا تھا، ایک قوت خیالیہ کے ذریعے باغ نظر آ رہے تھے، قوت خیالیہ کے ذریعے ان کو جو ہے محل اور ان کو خیمے نظر آ رہے تھے، سارا کچھ یہ قوت خیالیہ تھے، حقیقت کچھ نہیں تھی۔ تو یہ قوت خیالیہ کے ذریعے ان کو دکھا رہے تھے۔ تو بادشاہ جب صبح اٹھتے ہیں تو دیکھے بادشاہ نے ایک پتھر کو جپھی ڈالی ہوئی تھی، کسی نے لکڑ کو جپھی ڈالی ہوئی تھی، کوئی کیسے سویا ہوا تھا، سارے ٹیلے، ریت کے ٹیلے کے اوپر سارے سوئے ہوئے تھے، کوئی ایسے ریت کے اندر لت پت تھا، تو کوئی مٹی کے اندر لت پت تھا، کوئی کسی نے کیا اٹھایا ہوا تھا، سورے۔ تو بادشاہ اٹھا دیکھا تو سب کچھ بھی نہیں ہے، حیران۔ تو اس نے افلاطون نے کہا کہ بادشاہ کو یہی دنیا کی حقیقت ہے، بس اس طرح ہمیں دنیا جو نظر آتی ہے وہ آپ پہلے طرح، لیکن حقیقت اس کی یہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا ہے۔ بہرحال افلاطون بادشاہ بھی بڑا حیران ہوا اس چیز کو دیکھ کر۔ تو یہ جو ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہالوگرافی بھی اسی زمرے میں خیر شہر آتی ہے، اور مسمرزم ہو گئی، اور ہیپناٹزم ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ قوت خیالیہ ہو گئی، مسمرزم ہو گئی۔ تو خلاصے کے طور پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ ساری میری بات طویل ہو گئی ہے تو میں آگے بات نہیں لے کر جانا چاہتا، بس اسی کے اوپر ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن خلاصے کے طور پر آپ یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں، مسمرزم، آپ نے دیکھا ہوگا کہ روحانی عامل جو ہے آن لائن استخارہ کر رہے ہوتے ہیں، روحانی عامل بعض دفعہ یہ ہوتے ہیں کہ آپریشن کر رہے ہوتے ہیں، دم کے ذریعے جی آپریشن کر رہے ہیں، یا روحانی عامل جو ہوتے ہیں بعض دفعہ آپ کو ناخن کے اوپر جو ہے چور دکھا دیں گے، آپ کی چوری ہوتی ہے، تو وہ توجہ ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اپنے خیال کے ذریعے، اپنے قوت خیالیہ کے ذریعے بچے کے اوپر توجہ ڈال رہے ہوتے ہیں، جس میں ناخن میں اس کو چور یا انگوٹھی ہے، یہ تلسماتی انگوٹھی، پتہ نہیں کیا کیا نام دے رکھے ہوتے ہیں، تو اس کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی، یہ سارا قوت خیالیہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ بعض دفعہ اکثر عاملین، میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جنات کی حاضری کے متعلقہ، تو مجھے کافی سارے اس کے بارے میں بھی فون آئے تھے کہ آپ نے جو ہے یہ کہہ دیا، تو میں نے سب کو جو ہے اس میں جواب دے دیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ حقیقت اس کی کچھ نہیں ہوتی۔ عاملین جو ہے جیلی عاملین، شبدباز قسم کے، اکثر طور پر 99% ایسے عامل ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور اس کا جو ہے قوت خیالیہ کے ذریعے سارا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم سادہ لوگ ان کی باتوں میں آ کر جو ہے ہم ان کو بہت بڑا کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ان کی حقیقت کچھ نہیں ہوتی۔ لہذا حقیقت کو جانیے اور اپنے خیال کی طاقت، اللہ تعالیٰ نے بے شک انسان کے ذہن کے اندر خیال کے اندر طاقت ڈال رکھی ہے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ بھی اپنے اس طاقت کو استعمال کریں اور اس کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ کریں۔ آپ جو ہے اگر آپ کو کوئی سیفی پیر اس طرح آپ کے پاس کہے کہ ہمارے پیر کرنٹ لگا دیتے ہیں، پیر کرانٹ علیشا اور پیر پتہ نہیں کیا کیا، تو آپ پیر کرانٹ لگاتے ہیں، آپ وضو کریں، وضو کر کے آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے خیال کو مائنڈلی طور پہ آپ درست کر لیجئے گا کہ میرے اوپر کسی قسم کا کوئی پیر کا اثر نہیں ہو سکتا، مجھے کرنٹ نہیں لگ سکتا، میں ڈانس ناچ وغیرہ کچھ نہیں کروں گا۔ تو آپ پیر کا سلام لیں اور آیت الکرسی پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ بظاہر یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، آپ اپنی ان باتوں کے اپنے دماغ کو مائنڈلی طور پہ درست رکھیں گے، ایک سمت پہ رکھیں گے
کہ ہمیں کچھ نہیں. اگر آپ نے دماغ کو جو ہے آپ نے دماغ کے اندر پہلے سے یہ چیز بٹھا لی کہ میں کرنٹ لگتا ہے تو پھر آپ جو ہے کامیاب نہیں ہو سکیں گے. لہٰذا آپ اپنے دماغ کو درست کر لیں. بعض عام لوگوں کا دعویٰ ہوتا ہے کہ ہم روحیں بلا لیتے ہیں کسی بزرگوں کی یا کابرین کی, یا آپ کسی بھی مردہ آدمی کو کہیں کہ ہم روح بلا دیتے ہیں, تو اس روح کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی. وہ سارا ایسا ڈرامہ ہوتا ہے, وہ آپ کی قوت خیالیہ کو انہوں نے پکڑا ہوا ہوتا ہے. آپ اپنے خیال کو درست کر لیں گے یہ کچھ نہیں ہو سکتا, تو وہ حاضری یا وہ روح کی حاضری یہ کچھ بھی نہیں ہوگا. اس لیے اپنے خیال کو مستحکم کریں, اپنے خیال کو مغلوب نہ کریں, اپنے خیال کو غالب کریں. ہماری کوشش, ہمارے یوٹیوب یا اس کے اوپر آن ویڈیوز بنانے کی کوشش یہی ہے کہ ہم اپنے مسلمانوں کو اپنے ان کے عقائد سے, ان شعبدہ باز عاملوں کے عقائد سے بچائیں, اپنے عقائد درست کریں, اپنے عقیدے کو کمزور نہ کریں. ضعیف العقیدہ آپ نے جب ہو جائیں گے تو آپ کے اوپر ایسے کئی لوگ حاوی ہو جائیں گے. لہٰذا جو ہے آپ ایسی چیزوں سے پرہیز کریں. اور ہماری جو ویڈیوز ہوتی ہیں, ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آئی تو آپ ساتھ لائک بھی کر دیا کریں. اور یاد رکھیے ہم بڑی محنت کے ساتھ یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں, تو آپ سبسکرائب کر دیا کریں, اور تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ جو ہے پہلے آپ کو اطلاع دی جا سکے اور آپ جو ہے دیکھ سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دوستوں کو بھی اس چیز کا شیئر کیا کریں, ہماری حوصلہ افزائی کیا کریں. امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.